بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں سرکاری ملازمین کا دھرنے کے حوالے سے کہ کچھ دن پہلے جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں پاکستان بھر سے اور بالخصوص اسلام آباد اور گرد و نواح کے جو ملازمین ہیں اور جو وفاقی ملازمین ہیں اسلام آباد کی حد تک، ان کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن تھی اور ایک بڑا بھرپور دھرنا ہوا تھا جو تقریباً کوئی 2 دن کے لگ بھگ 3 دن کے لگ بھگ وہ جاری رہا، اور اس نے جو ہے بڑے خاصی تعداد میں، اور یہ کہا جائے کہ اچھی خاصی تعداد میں ملک بھر سے یا بالخصوص پنجاب کے پی کے اسلام آباد وہاں سے بھی یہ ملازمین اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں دیکھتے ہیں کہ کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا نہیں پایا۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ سب کی ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، سرکاری ملازمین کی بہت ساری جو ہے وہ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور بالخصوص چھوٹے ملازمین کی، یعنی یہ 14 15 16 گریڈ تک، چلیں 17 18 بھی کر لیں، یہ چھوٹے میں ہی آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی 16 17 گریڈ کے اوپر جو ہے وہ پھر اور کیڈر میں چلے جاتے ہیں۔ زیادہ مسائل تو چھوٹے ملازم کو ہیں، ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان سب مجبوریوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کا جو ہے دھرنے میں پہنچنا اور اپنا ایفیلیشن شو کرنا، یہ اپنے حقوق کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن تھی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوا ہے۔ تو ایک فیک جو ہے وہ میڈیا کے اوپر اور پھر پرنٹ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے کہ جی یہ اتنے % آ گیا ہے۔ دیکھیے جی، چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ابھی تک اس حد تک آن ریٹن نہیں ہے، کوئی میری نظر سے یا کہیں بھی جو ہے وہ کوئی ایسا ریٹن معاہدہ ابھی حکومت اور یہ جو تنظیم کے یعنی سرکاری ملازمین آل پاکستان جو گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس تھا، ان کے درمیان کوئی ابھی تک تحریری معاہدہ نہیں ہے، کوئی ابھی تک ایسی بات نہیں ہے۔ زبانی کلامی باتیں ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو آ کر کی ہیں، تو ان سب میں دیکھیں جی، سرکاری چھوٹے لیول کے ملازمین کے ساتھ تو یہ تو آلریڈی ہیں ڈسپیرٹی میں۔ اب ان کو جی ڈسپیرٹی الاؤنس کے نام کے اوپر دیکھیں، ڈسپیرٹی الاؤنس بھی مخصوص چند یعنی اداروں کے ملازمین کو اس سے پہلے دیا گیا تھا، کوئی 15% 20%، تو اب بھی انہی کو ملے گا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا بات یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا 30%، اور یہ بھی جو ہے یہ زبانی کلامی ہے، کوئی ان ریٹن نہیں ہے، لیکن میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر چلا، اور پھر پرنٹ میڈیا نے بھی چھاپ دیا 20% کے حوالے سے کہ جی 20% ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی یہ طے ہو گیا، ریٹن ہو گیا، نوٹیفیکیشن بھی نکال دیے۔ وہ بھائی ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، ہماری نظر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ ہی یہ ابھی تک کوئی ریٹن معاہدہ کے اندر ہے کہ کتنے % ہوئے گا۔ یہ سارے معاملات تحریری شکل میں آئیں گی، پھر دیکھا جائے گا کہ گورنمنٹ کن کن چیزوں کو جو ہے، جو دونوں پارٹیوں کے درمیان فائنلی ان ریٹن جو ہے وہ کیا چیز طے ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے باقی یہ کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی بجٹ کا پر چلی گئی ہیں، اور پھر جو پینشنرز کے حوالے سے تھی، لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے، لیو انکیشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی صرف پنجاب کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جی میں ان سے بات کروں گا۔ اس کے بعد اس کا مطلب ہے یہ بھی گیا۔ اس کے بعد جو ہے پینشن کے حوالے سے، پینشن کی کٹوتی اور اس کے اوپر وہ بھی انہوں نے، آپ یہ سمجھیں کہ ڈیفر ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھیں گے، اس کے اوپر بھی وہ کوئی جو ہے کمیٹی بنے گی۔ اب دیکھیں جس کے اوپر کمیٹی بن گئی، سمجھو وہ کام بھی جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے پینڈنگ میں چلا گیا۔ اسی طرح دیگر جتنے جو کوئی فیسلٹیز تھیں جو دینا ہے، جہاں تک ابھی تک مجھے سمجھ لگی ہے یہ ساری چیزیں جائیں گی بجٹ کے اوپر ہی۔ اس وقت تک جو ہے وہ کمیٹی کھیلا جائے گا، اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب 17A ہے، 17A کو جیسے ختم کیا گیا تھا کہ سرکاری ملازمین اگر جو فوت ہو جاتا تھا اس کے بچے کسی کو ملازمت دی جاتی تھی، وہ بھی ختم، اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس دھرنے سے کوئی بھی چیز آن سپاٹ ابھی تک حاصل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ ہاں اگر کوئی ریٹرن ہو جاتا ہے کل پرسوں نیکسٹ ویک میں، یا بجٹ سے پہلے کوئی ریٹن چیز دونوں پارٹیوں کے درمیان، حکومت اور جو ملازمین کی تنظیمیں ان کے درمیان آ جاتی ہے، تب بعد میں کوئی اتھینٹک نوٹیفیکیشن اس کا آ جاتا ہے، یا کوئی رحمان باجوہ جو ان کے رہنما ہیں سرکاری ملازمین تنظیموں کے، وہ کوئی اناؤنس کر دیتے ہیں
تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ چیز وہ کوئی کاغذ پیپر دکھا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ریٹرن جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن اس وقت تک ابھی تک اتنا ہی ہے کہ سرکاری ملازمین کا ایک پریشر آیا ہے کہ حکومت نے اس کے اوپر کوئی کمیٹی شمیٹی بنانے، کوئی اس کے اوپر سوچنے، اور جس طرح کہ وزیر خزانہ نے بھی ایک بیان میں انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمارے سرکاری ملازمین کی جو مجبوریاں ہیں ان کا احساس ہے، بس اتنی سی بات ابھی تک کوئی ہے، کوئی ریٹرن چیز نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے ابھی تک، اور یہ ساری فیک جو ہیں وہ خبریں ہیں۔ پھر جو سب سے اہم اور سینسٹیو مسئلہ ہے وہ اداروں کی نجکاری کا ہے، جیسے یوٹیلٹی سٹورز دیکھ لیں، سکولز دیکھ لیں پرائیویٹ کرتے جا رہے ہیں، اسی طرح سے ہاسپٹلز پرائیویٹ کرتے جا رہے ہیں، اور کئی محکمے ہیں جو کہ حکومت ان کو نجکاری کر رہی ہے، اور کچھ محکمے جو ہیں وہ سرے سے ختم ہی کر رہی ہے۔ تو ایسے تمام سرکاری ملازمین کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ان کو کسی دوسرے اداروں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا؟ اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی ریٹرن ہمارے سامنے نہیں آئی۔ یہ بھی چونکہ دیکھیں نا جی، یہ بہت زیادہ سینسیٹیو مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں جو سرکاری ملازم ہیں وہ تو بالکل آپ یہ سمجھیں کہ وہ تو نوکریوں سے فارغ ہو جائیں گے، لہٰذا ابھی تک کوئی ہمارے سامنے ریٹرن میں یہ چیز سامنے نہیں آئی۔